السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله في آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله في آية أخرى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انتہائی معزز اور محترم برادران گرامی قدر اور انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہر طرح کی ہماری بندگی اور عبادت اور اس چیز کی زبان اور دل سے شہادت کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، وہ تنہا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں اور کوئی اس جیسی صفات کا مالک نہیں. وہ اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ ساری کائنات جو ہے وہ مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. الا لہ الخلق والامر، چونکہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے، اس لیے اس مخلوق میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے. وَهُوَ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں اور کوئی اس کی بات کو رد کرنے والا نہیں. جس کو وہ عزت دے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں جن صفات کی وجہ سے وہ سب سے منفرد اور سب سے الگ اور سب سے اکیلا اور تنہا اپنی اس صفات اور اپنی ذات کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے منتخب رسول ہیں، یہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اگر سب سے زیادہ
کسی کو مقام و مرتبہ دیا اور کسی کو شان و شوکت دی، کسی کو اپنا محبوب بنایا اور کسی کو وہ عزت نصیب فرمائی کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی بزرگی ہے اور کسی کی عزت ہے اور کسی کا احترام اور کسی کا اکرام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات، وہ اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اللہ رب العزت نے تا قیامت کے لیے انہیں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغمبر عطا فرما دیے کہ جن پیغمبروں کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے بھی خواہشیں کی ہیں۔ حضرات، آج کی ہماری گفتگو اس حدیث کے حوالے سے ہے، جس طرح میرے برادر محترم اور فاضل مکرم محترم حافظ صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا قیامت کے قائم ہونے تک میری امت کے اندر ایک ایسا گروہ جو ہے وہ موجود رہے گا، ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت، ایک ایسا طائفہ منصورہ وہ موجود رہے گا کہ جو حق کے اوپر قائم رہیں گے، حق کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، ظاہرین علی الحق، اور وہ حق کی حمایت کرنے والے ہوں گے، حق کا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ حق کی علمبرداری کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا، کوئی ان کا برا چاہنے والا اور کوئی ان کو نیچا دکھانے والا وہ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، حتیٰ یأتی امر اللہ، قیامت اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ کا امر ہے وہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ گروہ اور یہ فرقہ اور یہ جماعت علماء کرام نے اور فقہائے اعظام نے، محدثین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اور حدیث کے اندر جو اس کے مختلف نام آئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ایک ہی فرقہ ہے، یہ ایک ہی جماعت ہے اور اس کے مختلف نام ہیں۔ کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علی ما انا علیہ واصحابی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہیں جن کے اوپر میں آج قائم ہوں اور اس کے بعد میرے صحابہ قائم ہیں۔ اور کسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ فرقہ جس کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم سے
نجات کا پروانہ دے کر اپنی خوشنودی کا مژدہ جاں فضا سنا کر جنت میں ان کو داخلہ نصیب فرمائیں گے. یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے. اور اسی طرح ان کا نام طائفہ منصورہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے. اللہ رب العزت کے اوپر کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی مخلوق اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے کہ جو کسی کو پناہ دے تو اس کو پناہ ملتی ہے، اور اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت کا لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ کی عنایت اور یہ اللہ کا لطف ہے کہ اللہ رب العزت نے از خود یہ اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا کہ میں نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو مومن ہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، فرمایا ہم نے اپنے پیغمبروں کی مدد کرنی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا جو پیغمبروں کے ساتھ ایمان لے کے آئے، ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، ان کی بھی ہم مدد کریں گے. فی الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی. اور اس کے بعد وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، فرمایا جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ آئیں گے. وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا جس دن ہم ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر شہداء کو لے کے آئیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور فرمایا تمہیں، آج تو ہمیں اس بات کا علم نہیں اور ہمیں اپنی اہمیت کی وہ قدر نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ذریعے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت قائم کریں گے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا یوم یقوم الاشہاد، جس دن یہ گواہی قائم کی جائے گی اس دن بھی ہم اپنے ان مومن بندوں کی جو ہے وہ مدد فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر ان کی قوموں کی طرف جنہوں نے رسولوں کی بات کو مان لیا. اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا، اور فرمایا جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات کو نہ مانا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. وہ مجرم تھے، ہم نے ان کے جرم کا ان سے انتقام لیا. اور کس طرح کا انتقام؟ فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، فرمایا کل جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اسے اس میں زندگی ملے گی نہ اسے اس میں موت ملے گی. یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، فرمایا چاروں طرف سے موت آئے گی اور انسان پکارے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے، وہ جہنم کے دروغے کو پکارے گا، جہنم کے جو اللہ نے نگہبان مقرر کیے ہیں ان کو پکارے گا.
اور کہے گا کہ ایک دن کے لیے خفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے ہی کم از کم ہمارا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور پھر جو سب سے بڑا دروغہ ہے مالک، اس کو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ، او ہمیں موت ہی آ جائے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، فرمایا نہیں نہیں نہیں، موت نہیں آنے والی، تم ہمیشہ یہاں رہو گے، نہ تمہیں زندگی ملے گی نہ تمہیں موت ملے گی۔ یَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت آتی ہے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اس کے باوجود ان کو موت نصیب نہیں ہوتی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں آج خبردار کر رہے ہیں، اور یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے واقعات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں متنبہ کیا اور آگاہ کیا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو اس دن سے ان کو ڈراؤ، اس دن سے ان کو ڈراؤ۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، فرمایا جس دن یہ انسان کے دل جو ہے اور اس کا کلیجہ جو ہے وہ اس کے منہ میں آ کے لٹک جائے گا، اتنا انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ تو اس دن وہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں موت ہی مل جائے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، لیکن موت نہیں ملے گی۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور اس وقت اللہ کے فرشتے کہیں گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم اس حق کی تلاش میں اور اس حق کی جستجو میں اور اس حق کو پانے کے لیے اور اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ حق نصیب فرما دے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم حق لے کے آئے تھے، یہ قرآن یہ حق لے کے آئے تھے تمہارے پاس۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، فرمایا تم اس حق کو ناپسند کرتے تھے، تم اس سے منہ موڑتے تھے، تم اس سے اعراض کرتے تھے، تم اس سے پشت پناہی کرتے تھے، اس کو پیچھے اپنی پشت کے پیچھے ڈالتے تھے۔ اس لیے اور پھر جہنم کے فرشتوں کو پکارنے کے بعد اور جہنم کا جو سب سے بڑا دروغہ ہے اس کو پکارنے کے بعد پھر براہ راست اللہ کو پکاریں گے، براہ راست اللہ کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، اور اے اللہ هل الى خروج من سبیل، ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، صرف ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دو۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ، کہ وہ بات دنیا میں تھی اور اس وقت ہم نے وہ تمہیں بتا دیا تھا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آج میرے ساتھ بات نہ کرو، اخسؤوا فیہا، اسی جہنم میں جلتے رہو اور اسی جہنم میں پڑے رہو، لا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، یہ ہے وہ فرقہ ناجیہ، انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کس طرح کا ایمان ہے، جو فرقہ ناجیہ کا ایمان ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحم فرما،
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور وہ لوگ جو میری ہدایات کو، میری تعلیمات کو، میرے دین کو اور میری شریعت کو جو ماننے والے تھے اور اس حق کے اوپر جو ایمان لے کر آنے والے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا نبی مان کر ان کے پیچھے چلنے والے تھے اور ان کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے والے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھو جی دیکھو، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان میں کہنے کو ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پر یہ جو سوشل میڈیا ہے جس کو ہم تواصل اجتماعی کہتے ہیں، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے اور اس طرح کے کئی لوگوں نے وہاں اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور گزشتہ کئی مہینوں میں، گزشتہ کئی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ وہاں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی شریعت کا، اللہ کی شریعت کا۔ کسی لکھنے والے نے لکھا، اور میں اللہ کے حلم پر قربان جاؤں، میں اللہ کے عفو درگزر پہ قربان جاؤں کہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ ان کو پکڑتا نہیں، مہلت دے دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ انہو کان فریق من عبادی، کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو میری اس بات کو ماننے والے تھے اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا ہم پڑھتے ہیں نماز میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کو رزق دینے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ صرف اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے مسخر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہ اللہ رب العزت نے خمس کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان مومن میدان جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے لیے لڑائی کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اور اگر اللہ رب العزت انہیں فتح دیتے ہیں اور انہیں مال غنیمت ملتا ہے تو اس مال غنیمت کو کس طرح جو ہے وہ تقسیم کیا جانا ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اور وہ لکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے والا، وہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تم لوٹ مار کا مال لے کے آؤ تو ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے، 5واں حصہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس 5ویں میں سے ایک رسول رحمت للعالمین کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی صفات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ اتستہزئون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو۔ تو حضرات، یہ ہمیں آج معلوم کرنا ہے کہ کون سا فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات ہو سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہو سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس فرقے کے اندر شامل نہ ہوا تو آپ یقین جانیے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور بہت سارے فرقے ہیں دنیا میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ اسی میں خوش ہے اور اسی میں مگن ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ تلا بیٹھا ہے کہ میں ہی حق کے اوپر قائم ہوں اور میری بات ہی سب سے سچی بات ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات سچی بات نہیں، نہ میری، نہ میرے اس بھائی کی، نہ کسی اور کی۔ ہر کسی کی بات جو ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کی بات جو ہے اس کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ذات ہے اللہ کی، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تیرے رب کی بات جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والے نہیں، اور وہ اٹل حقیقت ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری ذات اور دوسری شخصیت جن کی بات جو ہے اس کے سچا ہونے کی اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے پیغمبر کی ذات ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرا پیغمبر بات کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں، اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے نہیں، اپنی کسی مرضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے کون ہمیں بتائے گا کہ کون گروہ سچا ہے؟ میں کہوں کہ میرا گروہ سچا ہے، کوئی میرا دوسرا بھائی کہے میرا گروہ سچا ہے، نہیں، وہ گروہ سچا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ گروہ سچا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقة، فرمایا جو یہودی تھے ان کے اندر 71 فرقے ہوئے، اور جو عیسائی تھے ان کے اندر 72 فرقے ہوئے۔ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ أُمَّتِي، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری امت، اس کے اندر جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، فرمایا سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، الا واحدہ، یہودیوں کے 71 میں سے 70 جو ہے وہ جہنم میں، صرف ایک جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ عیسائیوں کے 72 فرقوں میں سے 71 جو ہے وہ جہنم میں، صرف ایک جنت میں جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو 73 فرقے ہیں 72 کے 72 جہنم میں، اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا وہ لوگ وہ ہیں علی ما انا علیہ اليوم، فرمایا آج جس راستے پر میں چل رہا ہوں
اور پھر میرے صحابہ میری پیروی کرتے ہوئے اس راستے پہ چل رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسی راستے کے اوپر چلیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تمہارے اوپر میری سنت جو ہے وہ ضروری ہے، میری سنت جو ہے وہ تمہارے اوپر واجب ہے، اور پھر میرے بعد میرے خلفاء راشدین مہدیین ان کی سنت جو ہے وہ تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، اس میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. عضو علیہا بالنواجذ کا مطلب یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹگ آف وار، یہ ایک کھیل ہے، رسا کشی اس کو کہتے ہیں. جب آدمی رسا کشی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے دانت پیستے ہوئے پوری قوت کو یکجا کرتے ہوئے اس رسے کو کھینچتے ہیں. اللہ کے نبی نے وہ لفظ استعمال کیے عضو علیہا بالنواجذ، اس کو اس طرح پکڑو کہ دانتوں کی پورے جسم کی اپنی پوری قوت کو مجتمع کر کے اس اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ جو میری سنت ہے اس کو تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ جو نئی نئی باتیں ہیں دین کے اندر ان سے بچو. اب نئی نئی باتیں دین کے اندر کس طرح آتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ نئی باتیں دین میں لے کر آئیں گے اور ہر آدمی کہے گا کہ دیکھیں جی یہ کتنی اچھی بات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں دفن کرنے کے بعد میت کو ایک صاحب نے جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں، یہاں قرآن نہ پڑھو. کئی لوگ جو ہے وہاں پر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو. ایک آدمی ان میں سے بولا، کہنے لگا جی ہم کوئی گرنتھ پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، سن لو کہ جس نے اس دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی، لیس علیہ عملنا، لیس علیہ امرنا، کہ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں، فہو رد، وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے، جس نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، جس نے دین حق کے اوپر چلنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے. اللہ کے نبی نے جو تعلیمات اور جو حقائق بیان کیے ہیں ان کو اسی طرح مان لے، من و عن، اسی طرح ان کو مان لے، ان کی تعویل نہ کرے، ان میں تعطیل نہ کرے، ان کی تعریف. یہ سارے جو فرقے پیدا ہوئے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان سارے فرقوں کے جو عقائد ہیں اور جو ان کے اختلافات ہیں، فرقہ ناجیہ کے ساتھ اور طائفہ منصورہ کے ساتھ، اس کو بیان کیا جائے. لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے یہ خوارج کا فتنہ، یہ اشاعرہ کا فتنہ اور یہ معتزلہ کا فتنہ اور یہ
یہ جبریہ اور قدریہ اور اسی طرح مرجیہ، یہ سارے مختلف فرقے اور مختلف فتنے یہ کیسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے جو اللہ کے نبی نے دین دیا تھا، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا اور جس منہج کے اوپر وہ چلے تھے، ان لوگوں نے اس منہج کو چھوڑ دیا، اور اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، کوئی قدر کے مسئلے میں گمراہ ہو گیا، کوئی اللہ کی مشیت کے مسئلے میں گمراہ ہو گیا، کوئی اللہ کی صفات کے مسئلے میں گمراہ ہو گیا، کوئی کسی اور مسئلے میں گمراہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہیں اس دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں اس دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، دن تو روشن ہوتا ہی ہے نا، دن میں تو سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرًا، ہم نے دن کو جو ہے وہ روشن اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ دن میں تو سارے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس دین کے اوپر اور جس منہج اور جس طریقے کے اوپر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اتنا واضح ہے اور اتنا صاف اور شفاف ہے، وہ اتنا سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، فرمایا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لیلھا کنہارھا، رات کی تاریکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس منہج اور جس طریقے کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب جو اس کو چھوڑے گا وہ وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا چاہے تو اس طریقے کو چھوڑ دے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اسی بنیاد پر بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں مانتا، نہیں اپناتا، اللہ کے نبی کے اس منہج اور اس طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں لے کے آتا، تو ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہو سکتا، طائفہ منصورہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سیدھی سیدھی باتیں بیان کی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان۔ اب یہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں فرقہ ناجیہ کے حوالے سے، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور قدر جو ہے تقدیر اس کے اچھے اور اس کے برے ہونے کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ سیدھی سی بات ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر تعویلیں کر دی، لوگوں نے اس کے اندر تعویل کر دی۔ ہم نے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ جو اللہ کی ذات ہے، جو الرحمن ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ استوا جو ہے اس کا مطلب ہے استولا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے الاستواء معلوم،
یہ بالکل معلوم ہے، جو آدمی عربی زبان جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں اللہ نے خود ہمیں نہیں بتایا، تو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم اس کو اسی طرح مان لیں، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ یہ فرقہ ناجیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ نے اپنی جو صفات خود بیان کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات خود بیان کی ہیں، ہم ان کو اسی طرح مان لیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تعویل، کوئی تعطیل، کوئی تحریف، کوئی تمثیل، یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ پیدا نہ کریں۔ یہ تعطیل اور تمثیل اور یہ تعویل یہ کیا ہے؟ یہ سارے جو گمراہ فرقے ہیں وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو القادر، اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کے اوپر اللہ کی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں قدرت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اور پھر اس جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب کوئی شخص کہے جی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، بھئی ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، ہم مان لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کا ہاتھ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہم اللہ کے بارے میں کوئی مثال نہیں دے سکتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے تمثیل کرنے کی، یا کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آنکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیغمبر صبر کرو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ مت سوچو کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بناؤ۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں جی یہ کوئی اور چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کی یہ صفات کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ اب ہم خواہ اس میں توجیہ کریں کہ اگر انسان بھی سننے والا ہے اور وہ بھی دیکھنے والا ہے، اور اللہ بھی سننے والا ہے اور وہ بھی دیکھنے والا ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرح ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ انسان کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ کے سننے اور دیکھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا سننا تو یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ایک بوڑھی عورت خولہ بنت ثابت اپنے خامد کا قصہ لے کر، اس کا رونا لے کر، اس کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی، اور اللہ کے نبی کے کان میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس کمرے میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے نبی کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، اور اس کمرے میں موجود ہونے کے باوجود
مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی کے ساتھ وہ اس طرح بات کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تیرے ساتھ آ کے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں. اللہ کا سننا ایسا ہے, اللہ کا دیکھنا ایسا ہے, سننا ایسا ہے کہ فنادا فی الظلمات, کہاں مچھلی کا پیٹ, کہاں سمندر کی گہرائی. اور یہ ہم کہتے ہیں سمندر کی گہرائی. آپ یقین کریں یہ جو سائنسدان ہیں جو سمندر اور اس کی سائنس کو سمجھنے والے ہیں, وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے میل اور کتنے کلومیٹر, اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں, کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکا. اور اللہ نے کس طرح سنا؟ مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی گہرائی میں, رات کی تاریکی میں, اندھیرے میں. اور اس طرح فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو سن بھی لیا اور اس کی پکار کو سن بھی لیا اور اس کی جو داد رسی تھی, جو اس کا استغاثہ تھا, اس کو پورا بھی کر دیا اور اس مچھلی کے پیٹ سے ہم نے اس کو نجات بھی دے دی. یہ اللہ کا سننا ہے. اب ہمارا سننا اور اللہ کا سننا ایک جیسا نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے, یہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مختصر بس آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں اپنی صفات بیان کی ہیں, ان صفات کو اسی طرح مان لیں. اور ہم تو ہیں ہی ایمان بالغیب والے. ہماری اللہ نے کیا صفت بیان کی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ. فرمایا یؤمنون بالغیب. اللہ نے ساری جو ہے وہ صفات بیان کی اور ان میں یہ صفت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم نے مان لیا. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, جہنم کو نہیں دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم نے مان لیا. اور پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہو, کوئی ایسا نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا؟ فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھتا, وہ تو نور ہے, میں اس کو کس طرح دیکھتا. لیکن اسی پیغمبر نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. فرمایا ترو تازہ چہرے, ایمان والے ترو تازہ چہرے یہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور کل قیامت کے دن جب مومن جنت میں چلے جائیں گے, اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلشت جنت کی جگہ, فرمایا یہ ساری دنیا اور اس دنیا کا سارا مال و متاع وہ ایک بلشت جنت کی جگہ کی قیمت نہیں بن سکتی, اتنی قیمتی ہے. اور جنت کی عورتوں کا فرمایا اس عورت کا دوپٹہ, اس کی قیمت یہ ساری دنیا نہیں بن سکتی. اور فرمایا اس جنت کی عورت کا حسن اور اس کے چہرے کا نور, فرمایا اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو یہ تمہارا سورج جو ہے یہ بے نور ہو جائے. اتنی نعمتوں والی جنت اور اتنی اللہ کی نعمتیں. لیکن اللہ رب العزت جب ساری نعمتیں لوگوں کو دے دیں گے
اس کے بعد کہیں گے کہ میرے بندوں خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے یا اللہ خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی خوش کرے، اللہ ہمیں بھی خوش کرے اس دن۔ فرمایا خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے ہاں یا اللہ خوش ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی میں نے تمہیں ایک اور نعمت سے نوازنا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ فرمایا جاؤ، آج کے بعد تمہارے لیے میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے، آج کے بعد میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی، اور یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک اور نعمت ہے جن سے میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہیں گے یا اللہ کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ یا اللہ کیا تو نے ہمیں جنت کا وارث نہیں بنایا؟ یا اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ یا اللہ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے آؤ آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کاش کہ ہم ان اللہ کے نبی کی دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینا ما علمت الحیات خیرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاة خیرا لنا اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق والاخلاص فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک الرضا بعد القضاء واسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا واسألک برد العیش بعد الموت وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ۔ اے اللہ میں یہ لذت چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں تیرا دیدار کروں، میں جنت کے اندر تیرا دیدار کروں، میں جنت کے اندر تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے بارے میں باتیں کریں کہ نہیں کوئی کہے کہ کسی نے دیکھا ہے، کوئی کہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی، اللہ اکبر، یہ ہے اہل سنت کا منہج، یہ ہے فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کا منہج۔ کیا اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو اور صحابہ کرام کے اجماع کو، تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو دہراتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو اور صحابہ کرام کے اجماع کو، ان تینوں چیزوں کو اس طرح پکڑ لیں اور ان سے اپنی رہنمائی لیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا، علامہ اقبال نے، کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی ابلیس کی، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ آج لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام کے اجماع کو چھوڑ کر لوگ اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جب لوگ ان خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر کوئی قرآن کی اس طرح تعویل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی جنہوں نے قرآن نازل کیا اور جبریل امین جو قرآن کو لے کر آئے اور سرور کائنات جن کے قلب اطہر پر قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح قرآن کی تعویل کی جا رہی ہے، یہ کس طرح قرآن کے بارے میں تفسیر کی جا رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، زمن بر صوفی و ملا سلامے
کہ پیغام خدا گفتن مارا ولے تاویل ایشاں در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را. یعنی انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر کی کہ اللہ جو ہے وہ بھی ورطہ حیرت میں ہے، حضرت جبریل جو ہے وہ بھی ورطہ حیرت میں ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حیران ہیں کہ یہ کیا قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. قرآن کی تفسیر صرف وہی معتبر ہے جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے پہنچے. یہ ان لوگوں کا گمراہ فکر ہے. کئی لوگ ایسے تھے اور آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے، یہ اپنے آپ کو صرف قرآن کے اوپر جو ہے وہ کاربند کہنے والے، یہ لوگ گمراہ ہیں. کس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے اندر حکم چلائے. بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا اس قرآن کے ذریعے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ حکم چلائے، ان کا فیصلہ کرے. اللہ کے نبی کا صرف یہی منصب نہیں کہ بس اللہ کے نبی نے ایک ڈاکیے کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک پوسٹ مین کی ہے جس نے لا کے آپ کو ایک خط دے دیا. اب اس خط میں کیا ہے آپ خود اس کو پڑھیں اور خود اس کے اوپر عمل کریں. اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو لوگوں کو بتائے کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے، تو لوگوں کو بتائے کہ اس قرآن کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کس طرح نماز کو قائم کرو؟ جس طرح میرے پیغمبر نے قائم کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھو، کس طرح؟ جس طرح میرے پیغمبر نے روزے رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حج کرو، کس طرح؟ جس طرح میرے پیغمبر نے حج کیا ہے. بس یہی ہماری دعوت ہے اور یہی وہ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی کل قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ کے قرآن کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنا لیں، اور اس کے بعد اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابہ نے کس طرح سمجھا تھا. آج کوئی کہنے والا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. آج کوئی کہنے والا آپ کو کہہ سکتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ میں نے سنی ہے باتیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں. کہنے والے نے کہا کہ دیکھیں جی اللہ نے قرآن میں شراب کو کہیں حرام تو نہیں قرار دیا، صرف اتنا کہا ہے اسے اجتناب کرو. اب اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اجتناب کرو. اب یہ اس کا معنی لیں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اور وہ اس بنیاد پر اس شراب کو خود پینا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ تم پیو. کیوں؟ کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ حرام قرار نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے خنزیر کے بارے میں حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، خون کے بارے میں، مردار کے بارے میں، لیکن شراب کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کو حرام قرار دیں؟ اب اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس شراب کے
بہت بڑے ذخائر ہیں، اور یہ شراب جو ہے وہ یتیم بچوں کی ہے، ہم نے اس کو کاروبار کے اندر پیسہ لگا رکھا ہے، یہ یتیم بچوں کی شراب ہے، ان کے پیسوں سے خریدی گئی، اگر ہم اس کو ضائع کر دیں تو یہ ان یتیم بچوں کا نقصان ہوگا، ان کے مال کا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم وہ کام نہ کرو جو یہودیوں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ان کے اوپر حرام قرار دی تو وہ ہیلوں کے ذریعے ان کو بدل کر وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ فرمایا تم وہ کام نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ اللہ کے نبی سے سیکھ لیا ہے۔ جس کے منہ میں ایک گھونٹ تھا، ہاتھ کے اندر شراب کا پیالہ تھا، اور وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ اور ابھی میں نے گزشتہ سال یہاں آپ کے بھی ایک پارلیمنٹ کے ممبر سے یہ ہم نے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ عربوں کی ثقافت ہے، یہ عربوں کی ثقافت ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور اس کے منہ کے اندر شراب کا جو ہے وہ کوئی جرعہ تھا، تو کیا ہوا جب کسی نے اس کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا، تو اس نے اس کو اندر نہیں انڈیلا، اس نے باہر نکال دیا۔ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کس طرح اللہ کے نبی کو ان کو اپنا راہبر اور اپنا رہنما بنایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تین چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے لوگوں کو یہی بات کہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کے قرآن کو اپنے لیے رہنما بنا لو، اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے لیے رہنما بنا لو، اور صحابہ کرام کے اجماع کو اپنے لیے رہنما بنا لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ قرآن کی بھی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی بات بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ لیکن یہ اجماع، صحابہ کا اجماع، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہا اور اجماع کی دلیل تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے، اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس کا جدھر منہ ہوتا ہے ہم اس کو ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں، جس کا جدھر منہ ہوتا ہے اس کو ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ اور آخری بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک خط کھینچا، اور اللہ کے نبی نے 2 خط دائیں طرف 2 خط بائیں طرف کھینچے، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں سنو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے وہ راستہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن کی شکل میں، اللہ کے نبی کے فرمان کی شکل میں، اور صحابہ کرام کی اجماع کی شکل میں۔ فرمایا اس سیدھے راستے کو قبول کر لو، فرمایا یہ سیدھا راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور یہ جو ادھر دائیں طرف جانے والے اور بائیں طرف جانے والے ہیں، فرمایا ان راستوں کے اوپر شیاطین بیٹھے ہیں، یہ تمہیں بلائیں گے اور تمہیں اپنے پیچھے چلائیں گے، لیکن فرمایا یہ سارے کے سارے راستے جو ہیں یہ تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں افنلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں ہدایت دے دیں اور تم ہدایت لینا ہی نہ چاہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے قیمتی ترین متاع، سب سے قیمتی ترین نعمت، سب سے بڑی دولت یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے ہم ساری دنیا کو ہدایت دے دیتے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ فرمایا لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہیں گے، اختلافات ہوتے رہیں گے، اور خود اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ سے ہدایت مانگیں اور ہدایت کے رستے کو تلاش کریں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ میرا وعدہ یہ ہے کہ جو میرے رستے میں نکلے اور ہدایت کے رستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا رستہ کھول دیں گے۔ اس لیے بار بار ہم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور یہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ سیدھا رستہ نصیب فرمائے، اور وہ سیدھا رستہ وہی ہے جو فرقہ ناجیہ کا رستہ ہے، اور طائفہ منصورہ کا رستہ ہے، منصورہ کا رستہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا رستہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس رستے کے اوپر ہوں اور میرے صحابہ جس رستے کے اوپر ہیں، یہ لوگ وہی ہیں کہ وہ اسی رستے کے اوپر چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔